وقت نے ان کو آزما کے خود رکھ دی ہیں سامنے. وہ لوگ بہت قیمتی ہیں. شدید تکلیف ہوتی ہے وہ جس طرح سے اس سے انہیں گزارا گیا ہے. جب آپ نے یہ رپورٹ پکڑ لی, منصوبہ بندی پکڑ لی, تو پھر آپ نے کیا کیا؟ پریس کانفرنس کر دیتے تو یہ ماسٹر مائنڈ ہوتے ہوئے بھی رہا ہو جاتے. میں ہوتا ایسے جو اس وقت تو میں کیا نہ کر جاتا. اسلام آباد ہائی کورٹ کی تذلیل نہیں ہے. السلام علیکم, میں ہوں عبدالستار, آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں. طارق متین ہمارے ساتھ ہیں. یہ لوگ بھول نہ جائیں کہ کوئی قید بھی ہے, یہ لوگ بھول نہ جائیں کہ کوئی قید بھی ہے. جھٹکتا رہتا ہوں زنجیر قید خانے میں تجربوں میں گھرا بد نصیب آدمی ہوں. گنوا دیے ہیں کئی یار آزمانے میں. یہ خان صاحب کی پارٹی سے بالکل ہوا ہے. اور شہریار آفریدی رہا ہو گئے ان گنت گرفتاریوں کے بعد. جی, ایک ایسا شخص جس کے ساتھ ظلم کی انتہا کی گئی, بالکل, تو اچھی بات ہے کہ یہ ہو گیا بالآخر. شاندانہ گلزار صاحبہ بھی رہا ہو گئی ہیں. اور کمنٹ سے شروع کرتے ہیں. محترم جناب طارق متین صاحب, اپنے اس ولاگ میں جناب مختوم شہاب الدین نے فرمایا ہے, وہ ایک ویڈیو کا حوالہ دے رہے ہیں کہ صدر مملکت آرٹیکل 45 کے تحت کسی بھی شخص کی کوئی بھی سزا جو کہ کسی بھی عدالت سے ہوئی ہے اس کو ختم کرنے کا حق رکھتے ہیں. تو یہ سوال ہے کہ کیا ایسا ہی ہے جو مختوم شہاب الدین نے کہا؟ اگر ایسا ہے تو صدر مملکت عارف علوی صاحب ابھی تک عمران خان صاحب کی سزا کے متعلق کوئی ایسا اقدام کیوں نہیں کر رہے؟ آپ کے جواب کا انتظار رہے گا. بے شک آپ اپنے ولاگ میں یا الگ نیوز میں دے سکتے ہیں. اس کی وضاحت فرما دیجیے گا. آپ نے ان کا نام نہیں بتایا. جی, ان کا نام ہے نعمت اللہ صاحب. اور اسی طرح کا کامنٹ صدف ابراہیم صاحبہ نے بھی کیا ہے کہ کین یو پلیز کمنٹ آن دیٹ آلسو کین پریزیڈنٹ انٹرفیئر with Imran Khan situation and if he can why he didn't do it yet. ٹھیک, صدف صاحبہ. اچھا ٹھیک ہے. نعمت اللہ صاحب, آپ دونوں کو السلام علیکم. اور صدف صاحبہ نے اور نعمت اللہ صاحب نے انگلش اور اردو میں دونوں نے ایک ایک ورڈ لکھا ہے. اس ورڈ میں اس کا جواب ہے. نعمت اللہ صاحب نے لکھا ہے سکتے, کین, اور صدف صاحبہ نے لکھا ہے کین. تو اس میں جواب ہے آپ کا کیا اگر وہ کر سکتے تو کر دیتے. اچھا, قانونی طور پہ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ تو اس کا جواب ہے ہاں. اور اخلاقی طور پہ نہیں, اخلاقی طور پر نہیں, ذاتی طور پہ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ تو اس کا جواب ہے وہ حق رکھتے ہیں. یار اب آپ کیا چاہ رہے ہیں؟ آپ جواب کافی ہے یہ, تو ٹھیک ہے. اور جو مخدوم صاحب ہے, میرا چھوٹا بھائی, میرا بڑا عزیز دوست, چھوٹا بھائی ہے. اور بہت ویڈیو کا ٹائٹل یہ گولڈن چانس فار عمران خان. اچھا ٹھیک. تو دیکھیے بات یہ ہے کہ کسی نے علامہ اقبال کے شعر میں ایک تحریف کی تھی. اس تحریف میں الفاظ تھے پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ, بنتے ہیں تیرے 400 فی الحال 4 رکھ. تو اچھی بات ہے امید, لیکن غلط جگہ امید لگائی جا رہی ہے. ہوپنگ اگینسٹ دا ہوپ اسے کہتے ہیں. نا امیدی کفر ہے ویسے. ہاں ٹھیک ہے. اچھا, شہریار آفریدی صاحب, حقیقت پسندی بھی ضروری ہے. شہریار آفریدی صاحب بالآخر کوئی ان گنت گرفتاریوں کے بعد رہا ہو گئے. تو خان صاحب نے بہت سارے اپنے جو ساتھی تھے, یار تھے, گنوائے, لیکن شہریار آفریدی ثابت قدم رہے. دیکھیے, میں آپ سے عرض کروں کہ کئی دفعہ جو ہے نا, آپ بہت کچھ گنوا دیتے ہیں, لیکن جو آپ کماتے ہیں اس گنوانے کے پروسیس میں وہ بھی بڑا قیمتی ہوتا ہے. تو ایک تو لیسن کمایا ہے, یہ لیسن بڑا قیمتی ہے. لیکن دوسرا غلط وقت پہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, مطلب پرائس ہوتا ہے نا ہر چیز کا, ایک وہ پرائس بھی ہے. دوسرا, خان صاحب نے جو وقت نے ان کو آزما کے خود رکھ دی ہیں سامنے, وہ لوگ بہت قیمتی ہیں. تو اور جو سائڈ پہ ہو گئے, چھن گئے, وہ کیا تھے, چھننا لازمی تھا, وہ کیا تھے یہ بھی سامنے آ گیا. تو یہ بھی بڑا وقت نے ان کے لیے کام کر کے رکھ دیا اپنی طرف سے. تو یہ بڑا اچھا ہوا ہے. اور ٹھیک ہے, شہریار آفریدی صاحب کے ساتھ تو جس طرح کا ظلم ہوا, میں کئی بار جو ہے نا وہ اپنے لفظ اور اپنے جذبات روکتا ہوں. اور شدید تکلیف ہوتی ہے وہ جس طرح سے اس سے انہیں گزارا گیا ہے. مطلب ٹھیک ہے, زیادہ لوگوں نے سزا بھگتی ہے,
لیکن اس طرح کی رضالت اس حکومت کی جانب سے جو شہریار آفریدی کے معاملے میں دکھائی گئی، اس کی مثال نہیں ملتی، اس رضالت کی مثال نہیں ملتی. اور اب بھی جس طرح کی باتیں عدالت میں کی ہیں کہ امن و امان برقرار رکھنے کے لیے یہ فیصلہ ڈی سی صاحب نے عدالت میں یہ بتایا کہ میرے کان، میری آنکھیں ایجنسیاں ہیں، ایجنسیوں نے بتایا کہ شہریار آفریدی جیل کے اندر بیٹھ کر ڈسٹرکٹ کورٹس پر حملے کی پلاننگ کر رہے تھے. لیکن اس کا کوئی ثبوت ہوگا کیونکہ جیل میں آپ کے پاس سی ٹی وی ہوتا ہے. سی سی ٹی وی ہوتا ہے، اس کے علاوہ آپ اس شخص کے پاس ہونا چاہیے ایک عدد فون، اس شخص کے پاس کوئی ڈیوائس ہونی چاہیے، اس شخص تک ایکسس ہونا چاہیے، اس سے ملاقاتوں کے لیے کون آ رہا ہے، ان کے ریکارڈز موجود ہیں. عدالت نے پوچھا تو پھر جب یہ منصوبہ بندی پکڑ لی آپ لوگوں نے، انٹیلیجنس بیورو نے رپورٹ دی، ٹھیک ہے، جب آپ نے یہ رپورٹ پکڑ لی، منصوبہ بندی پکڑ لی، تو پھر آپ نے کیا کیا؟ اور کیا جو لوگ دوسرے اینڈ پر ہیں جن کے ساتھ منصوبہ بندی کی جا رہی تھی ان کو بھی پکڑا؟ عدالت نے پوچھا تو وہ کہنے لگے ہمارا کام تو ماسٹر مائنڈ کے پیچھے جانا ہے. تو یہ انہوں نے عدالت میں باتیں کی ہیں. پھر عدالت پریس کانفرنس کر دیتے تو یہ ماسٹر مائنڈ ہوتے ہوئے بھی رہا ہو جاتے. اور آپ یہ دیکھیے نا کہ سے باہر بھی جا چکے ہم مثالوں میں نام لیتے ہیں نا، فیض اللہ کموکا کا، مراد راز کا، اس مقام پر موجود، اس مقام سے کتنی کالز مختلف لوگوں کو کی اور مختلف لوگوں نے کتنی کالز کی، یہ تمام ڈیٹا سامنے آنے کے باوجود بھی آزاد، مراد راز آزاد، فیض اللہ کموکا آزاد، اور کچھ دیگر لوگ وہ آزاد ہو گئے. لیکن یہ پریس کانفرنس نہ کرتے تو ایسے ہی ہوتا. دیکھیے شہریار خان آفریدی صاحب جو ہیں، انہوں نے یہ تمام جو چیزیں ہیں یہ برداشت کی. علی محمد خان صاحب نے برداشت کی. شاندانہ گلزار صاحبہ جو حال ہی میں گرفتار ہوئی تھی، بلکہ وہ کہہ رہے، ان کا دعویٰ کہ وہ اغوا کیا گیا. بالکل، انہوں نے اپنی گرفتاری کا تمام جو احوال ہے وہ عدالت میں بتایا ہے. تو جسٹس باور ستار صاحب جو ہیں، اب وہ فرد جرم عائد کرنے جا رہے ہیں ان پولیس والوں پر. اور آپ دیکھیے کیا کیا لطیفے سنائے گئے عدالت میں. ایس ایچ او صاحب نے کہا جب یہ ہوا میں ایس ایچ او نہیں تھا، یعنی بعد میں آیا ہوں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ کی تو جان ہی چھوٹ گئی، آپ تو جائیں. تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایس ایس پی صاحب نے کہا کہ جی میں جو ہے وہ چھٹی پر تھا. اس طرح کے لطیفے عدالت میں سنائے گئے ہیں. یعنی پلاننگ پکڑی جا رہی ہے، اتنی بڑی بڑی پلاننگ پکڑی جا رہی ہے، اور جب آپ ذمہ داران سے پوچھتے ہیں کہتا جی میں چھٹی پر تھا نہیں. میں ہوتا تو جی میں تو فون کے تاروں میں گھس کے روک دیتا پلاننگ، اور جو ہے وہ میں ہوتا ایسے جو اس وقت تو میں کیا نہ کر جاتا. لیکن اب جو ہے وہ ڈی پی او صاحب، ڈی سی صاحب اور مختلف لوگ، یہ تمام چیزیں ہوئیں. اور عدالت کو کیا بتایا گیا؟ عدالت کو آئی جی صاحب کو کیا بتایا گیا عدالت کی جانب سے؟ ان سے کہا گیا کہ آپ نے مذاق سمجھ رکھا، آپ سمجھتے ہیں ہم سب بندے ہیں، ہم یہ جو ایم پی او ہے یہ قلعدم قرار دیتے ہیں، آپ پھر گرفتار کر لیتے ہیں، آپ پھر گرفتار کر لیتے ہیں، آپ پھر گرفتار کر لیتے ہیں. دو دفعہ تو نہیں ہے نا، یہ کوئی بار بار روش کو اپنا. شہریار آفریدی ڈبل فگر میں داخل ہوئے ہیں گرفتاریوں میں، 14ویں 15ویں مرتبہ. تو عدالت نے پھر ان سے اچھا مجھے پھر اعتراض ہے اس پر. وہ بندہ اب اگر کچھ ثابت نہیں ہو رہا تو کیا ہونا چاہیے؟ فری ہونا چاہیے. رہا کر دیا. عدالت نے یہاں بھی ایک شرط لگائی، کنڈیشنل کر دیا اس کو. ان سے پوچھا شہریار آفریدی صاحب آپ کا گھر ہے اسلام آباد میں؟ انہوں نے کہا جی گھر ہے اسلام آباد میں. عدالت نے کہا ٹھیک ہے، اسلام آباد کے گھر میں ہی رہیں گے، یہاں سے نہیں نکلیں گے. لیکن یہ کیوں؟ کیونکہ ایک بندے کو آپ نے رہا کیا ہے. بھلا یہ کیسی رہائی ہے کہ آپ اس رہائی میں بھی اسلام آباد کی حدود سے باہر نہیں جائیں گے؟ اور یہ بابر ستار صاحب کی بڑی تعریف ہو رہی ہے، اچھی بات ہے. اس وقت جس طرح سے باقی معاملات ہو رہے ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ کی تسدیل نہیں ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ فیصلہ دیتی ہے عمران خان صاحب کے وکلا سے ان کی ملاقات کروا دی جائے، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد یہ نہیں ہوتا اس پہ آواز. پھر اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ حکم دیتی ہے، اور پھر نہیں ہوتا. اب آپ بابر ستار صاحب کو دیکھیے، انہوں نے کہہ دیا، اور فوری طور پر ابھی جب ہم یہ بات کر رہے ہیں تو ممکن ہے کہ اس ویڈیو کے آنے تک شہریار آفریدی صاحب فوری طور پر رہا ہوں. آس پاس اس وقت میری تھوڑی دیر پہلے بات ہوئی وکیل صاحب سے فون پر، اور وہ شہریار آفریدی صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوتے، شاندانہ گلزار صاحبہ کے ساتھ بیٹھے ہوتے. انہوں نے کہا بس ہم جو آرڈر ہے وہ ہو چکا ہے، اس کا جو ریٹن آرڈر ہے وہ نکلے گا، ہم اس کا ویٹ کر رہے ہیں، وہ لے کر نکلیں گے ہم یہاں سے. اور شہریار آفریدی صاحب عدالت نے یہ بھی کہا نا کہ سیکیورٹی دی جائے. بالکل. اور اب شہریار آفریدی صاحب کو عدالت کے حکم کے تحت سیکیورٹی ان کے گھر تک پہنچایا جائے، اور امید کرتے ہیں کہ دوبارہ کوئی ایسی حرکت نہیں. مجھے تو ایک اور چیز کا خدشہ ہے یہاں پر، عدالت نے اسلام آباد کا حکم دیا ہے، ٹھیک ہے، اور ہوگا یہ
کہ شہریار آفریدی صاحب کو ان کے گھر پر نظر بند کر دیا جائے گا کہ جی اسلام آباد سے باہر نہیں جا سکتا، بس وہ گھر سے ہی باہر نہیں نکلے گا، ورنہ گھر سے باہر نکلے گا تو اسلام آباد میں ہم کہاں اس کے پیچھے پیچھے پھریں گے، تو بس گھر سے باہر ہی نہیں نکلے گا۔ شاندانہ گلزار صاحبہ کی گرفتاری جس انداز میں ہوئی اور جس وجہ کو بنیاد بنا کر ان کو گرفتار کیا گیا کہ ہم کافی لفظ خان ہیں تو پاکستان، ہاں خان نہیں تو پاکستان، یہ انہوں نے کہے تھے الفاظ۔ اچھا، یہ اس کے پیچھے اس کے آگے کیا جملے ہیں وہ اویلیبل ہونے چاہیے، اور یعنی وہ اگر یہ کہہ رہی ہیں کہ جس نے کہا تھا خان نہیں تو پاکستان نہیں، فرض کیجیے انہوں نے کہا تھا کہ اس نے صحیح کہا تھا، اس نے غلط کہا تھا، میں یہ بتانا چاہتی ہوں، لیکن بہرحال اتنا پیس جو ہے وہ وائرل ہوا ہے، اس جملے کے آگے پیچھے کچھ گفتگو ہوگی تو وہ پوری گفتگو، پورا کانٹیکسٹ سامنے آنا چاہیے، لیکن ایک پیس وائرل ہو گیا ہے، ایک کلپ وائرل ہو گیا۔ شاہندانہ گلزار صاحبہ کو بھی عدالت نے رہا کرنے کا حکم دے دیا ہے، تو یہ ایک عدالت نے اچھی اور درست باہمت مثال قائم کی ہے۔ اب دیکھیے کہ اس عدالت کی کتنی عزت رکھی جاتی ہے۔ اوکے ناظرین، یہ طارق متین تھے، گفتگو اپنے ملاحظہ فرمائی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔